سائنس ٹیکنالوجی بہت آگے تک نکل گئی ہے، تو علماء کرام بھی IVF کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور دونوں کے اسپرمز ہی میاں بیوی کے وائف ہسبینڈ کے ہی ان سے ہی وہ IVF کیا جائے تو اس کی اجازتیں کر سکتے ہیں. جہاں اتنے انہوں نے سمجھے اٹیمپٹ کیا تو ایک یہ بھی اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے ہاتھ میں تو ظاہر سی بات ہے. اور یہاں پہ میں ایک وظیفہ بھی ساتھ میں بتاتا چلو اولاد کے لیے. ابھی جس طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو ان کی نسبت سے سورہ کوثر بڑی بہترین ہے. تو اس کو سب سے پہلا جو لفظ ہے نا، یہ نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے خیر کثیر میں کہا گیا ہے. تو اس کی کم از کم 313 مرتبہ تسبیح انا اعطیناک الکوثر، صرف اس لفظ کی نا اس کا 313 مرتبہ ورد کر لیں، اور بہتر ہے کہ اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیں. اور کوئی رشتہ چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. اور یہ بات بھی میں نے پروگرام میں علامہ صاحب سے سنی تھی کہ پورے قرآن میں آتینا کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے بس یہ سورہ کوثر میں، باقی پورے قرآن میں آتینا کہیں نہیں آیا. تو آتینا ہم نے آپ کو عطا کی، تو یہ آتینا کل کوثر اس کا وٹ کریں کثرت سے، یا خالق اس کو کثرت سے پڑھا کریں، خالق کا لفظ یا خالق. یہ اسی طرح سورہ قیامہ کے بالکل آخر میں ایک آیت آتی ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى. اس آیت کو سورہ جو اس کی سورہ قیامت کی بالکل آخری آیت ہے، 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جتنی بھی سہولت ہے، جب سہولت ہو پڑھے. اس سے بھی آسان ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ 2 آیتیں ہیں، ان کا ورد رکھیں، جتنا چاہے وائف ہسبینڈ دونوں پڑھیں، اور IVF وغیرہ بھی کرائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد کے نعمت سے مالا مال فرمائیں گے.